بڑی میٹھی چائے پلائی، یادگار ہے چاہیے وہاں فیصلہ بھی رکھ لیجیے. تو میں ایک واقعہ سناتا ہوں. مجھ سے ایک سوال ہوا گرین ڈے کے بارے میں، یا بمبئی کے آزاد میدان میں، وادی نور میں، لاکھوں کے مجمع میں. میں نے اس کے بارے میں وضاحت سے بتا دیا کہ گرین ڈے میں خرید و فروخت، تجارت، انویسٹ یہ ناجائز ہے، اس سے مسلمان بچیں. دوسرے سال پھر سوال آیا، وہ شاید یہ بھول گئے کہ مفتی صاحب بھول گئے ہوں گے، تو دوبارہ پوچھ لیا گیا. وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ جواب شریعت کے اصولوں پر دیا جاتا ہے، تو جو اصول پچھلے سال تک وہ آج بھی برقرار ہے، تو حکم تو وہی رہے گا. تو وہ لوگ میرے گھر پہ آ گئے اور ایک مفتی، بہت بڑے مفتی کا فتویٰ لے کر کے. ہم نے کہا میں نے پڑھ لیا، فتویٰ بڑی محنت سے لکھا گیا ہے، میں اس کے اندر یہ نقص کا پہلو ہے جو انہوں نے چھوڑ دیا ہے. دستخط نہیں کریں کہ میں نے کیسے دستخط کروں، بڑے ہیں تو ہم سمجھا دیں ان کو. بال ایک بہت بڑے دارالفتہ سے انہوں نے فتویٰ لکھوا لیا، میرے پاس لائے، تصدیق کر دیجئے، اور کتنے دستخط تھے. ہم نے کہا نہیں، میرا موقف وہی ہے، تحقیق وہی ہے، میں جو کہتا ہوں تحقیق کر کے بولتا ہوں. میرے پاس دلیل ہے حدیث شریف سے بھی، کتب شریعت سے بھی، اعلیٰ حضرت سے بھی. انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، ہوائی جہاز کا کرایہ دیں گے اور آپ کو یہاں پہنچائیں گے. ہم نے کہا آپ کو مبارک ہو، ہم اس کام کے لیے نہیں آئیں گے. خیر، فتویٰ جاری ہو گیا، اعلان ہو گیا، اور 100، 200، 1000، 2000 نہیں، لاکھوں سنی علماء، ائمہ، عوام اس میں پھنس گئے. اور ایک دن ایسا آیا، تھوڑے ہی دنوں میں ایک دن ایسا آیا کہ ان کے جتنے بھی دفتر تھے مختلف صوبوں میں، ان تمام دفتروں پر 11:05 پر ایک ساتھ سی بی آئی کا چھاپا پڑا. سب بھاگ کھڑے ہوئے. آج تک ان کا پتہ نہیں کون کہاں ہے، کون کہاں ہے. کروڑ کی رقم ہماری ڈوب گئی. لوگ میرے پاس آئے، میں نے کہا، میں کہتا نہیں تھا، اور میں نہیں کہتا تو سنو، اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے. ہم وہی کہتے تھے. جب اللہ نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے، تب شکایت کیسی؟ مبارک پور بڑا خوشحال قصبہ تھا، بڑا خوشحال قصبہ تھا. لوگ کھاتے پیتے تھے، تجارت کرتے تھے. ایک بڑا ماہر تاجر نکلا کہ جو مجھ سے یہ سامان لے تو میں اس کو 3 مہینے میں 10% نفع دے دوں گا. اب صاحب چالو ہو گیا، میرے پاس سوال آنے لگے. میں نے جواب دیا کہ ناجائز ہے، سود ہے، سود ہے، سود. کتنے لوگ مجھ سے ناراض ہو گئے. ایک حاجی صاحب آئے تو ان کا میں نے کچھ کام کیا تھا تو مجھ سے بہت خوش تھے کہ حضرت آئے، مسافہ ملا، دستبوسی کی، کتنا ادب سے ملے گی، سبحان اللہ. وہی مسئلہ پوچھ دیا، میں نے سمجھایا کہ ناجائز ہے. دھیرے سے اٹھے اور چلے گئے. دستبوسی دور کی بات ہے، مسافہ دور کی بات ہے، جیسے لگتا تھا کہ میں نے ان کی جیب کاٹ لی. ایک ہفتے کے بعد واپس آئے اور بہت خوش تھے، مسافہ ملا، پھر دستبوسی کر دی. ہم نے کہا بھائی صاحب خیریت تو ہے نا؟ تو کہنے لگے حضرت آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہم نے کہا شکریہ تو ادا کیجئے، ہم تو کوئی خراب کام تو نہیں کرتے ہیں، کیا بات ہے، کیوں شکریہ ادا کرتے؟ اس دن تو آپ بہت ناراض ہو کر چلے گئے تھے. ان کے جانے کے 2 ہی دن کے بعد وہ کروڑ پتی جو پورے قصبے کی رقم اپنے پاس جمع کرتا تھا، غریب گھر کے لوگوں کو جن کو سوچا نہیں جا سکتا تھا، لاکھوں لاکھ روپے جمع ہوئے تھے. دماغ فیل ہو گیا، مر گیا. گھر کے لوگوں نے کہا ہمیں کچھ معلوم نہیں. سب کی رقمیں تقریباً ڈوب گئیں اور لوگ بیکار ہو گئے، معاشی کمر ٹوٹ گئی.
लोगों ने तो ये कहने लगे आई साहब कि मैं गया तो मैंने सोचा कि ऐसे ही बताते रहते हैं, फिर मैंने सोचा कि नहीं, अल्लाह ने मेरी मदद की कि अगर ये जायज़ कहते तो हम इनका फतवा मानकर करते, नाजायज़ कहते तो भी हमको इनका फतवा मानना चाहिए, चलो नहीं जमा करेंगे। तो कहा मुफ्ती साहब मैं 8 लाख रुपए जमा करने जा रहा था, फैसला कर चुका था, आपके कहने की वजह से मैंने 8 लाख रुपए रोक लिए, और जमा कर दिया होता तो 3-4 रोज के अंदर मेरा 8 लाख रुपए डूब गया होता। शुक्रिया इस बात अदा कर रहा हूँ, मेरा 8 लाख रुपया महफूज हो गया। मेरी ज़िंदगी में मेरे फतवे से मुतल्लिक ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जिन्होंने माना बच गए, नहीं माना डूब गए। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि हमारी तिजारत की पटरी, हमारी तिजारत की गाड़ी शरीयत की पटरी पर चलना चाहिए। शरीयत की पटरी से गाड़ी हटेगी तो यह माकुल्लाहुल रिबा का ऐलान होगा, अल्लाह सूद को मिटा देता है। जो कौमें सूद की कायल नहीं है वो अगर तरक्की करती हैं तो कर सकती हैं, हम तो सूद की हुर्मत के कायल हैं, हम कुरान के मानने वाले हैं, तो हमको वही करना चाहिए जो कुरान कहता है। इसलिए हमारी कौम तिजारत की लाइन में नाकाम हो गई, फलाप हो गई, क्योंकि कम लोग हैं जो शरीयत की पटरी पर अपनी तिजारत चलाते हों। आमतौर पर लोग सोचते हैं इसमें नफा है, चलो कर लो। सोचा नहीं कि रिस्क हलाल थोड़ा भी हो तो बरकत बेपनाह है, और रिस्क हराम बहुत भी हो तो वो बालू का ढेर है। ये नहीं सोचा लोगों ने। असली तालीम से हमने किनारा कशी कर ली, हमने हर जगह याकूम व याहुम जैसे पढ़ लिया, इनसे बचो और अपने आप को उनसे बचाओ। इसका मतलब वो नहीं था जो हमने समझा, उसका मतलब कहीं कुछ और था, कहीं और पर उसको मुंतबिक होना चाहिए था। यूनिवर्सिटियों पर भी मुंतबिक कर दिया, कॉलेजों पर भी मुंतबिक कर दिया, कोर्ट पर भी मुंतबिक कर दिया, असम्बली पर भी मुंतबिक कर दिया, पार्लियामेंट में मुंतबिक, कहाँ कहाँ मुंतबिक करेंगे। जब हर जगह मुंतबिक करते जाएंगे तो आपको अलग होना पड़ेगा, दुनिया आपका साथ नहीं दे सकती। आप तजर्बा शाहिद है कि दुनिया की इस दौड़ में हम पीछे रह गए, दुनिया आगे और बहुत आगे चली गई। ये क्यों हुआ? असली तालीम से हमने बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार कर ली। जिस कौम के पास इल्म नहीं होगा वो कौम कभी दुनिया का साथ नहीं दे सकती है। जिस कौम के पास दीनी इल्म नहीं होगा वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती, अल्लाह का फजल और अल्लाह की तरफ से बरकत नहीं हासिल कर सकती है। तो असली उलूम से भी दूरी हो गई, दीनी उलूम से भी दूरी हो गई, और अब हमारे समाज के बिगाड़ का अखलाकी फसाद ये आलम हो गया। जो आपका है सैयदे अबरार हो जाए, कह दो सुभान अल्लाह। करम जो आपका है